بسم الله الرحمن الرحيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس نیت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ دولت کام آئیں گی نہ اولاد کام آئیں گی میری اور آپ کی بخشش کرانے کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی بلند آواز میں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے بزرگان محترم اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا بڑا کرم فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی خدا بند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا
ہم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی مجلس پر نور پروگرام لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ ختم قرآن کا موقع ہے، بڑا دلچسپ قرآن سنایا قرہ حضرات نے۔ مجھے تو یہاں ایک دفعہ تراویح پڑھنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھی، بڑا دل خوش ہوا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہے، پورا مہینہ ان کا قرآن سنا۔ اور ہمارے قاری مستقیم صاحب جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ مصر سے قرہ آتے ہیں تو لوگ کہاں سے سننے جاتے، بالکل وہی ڈھنگ وہی انداز میں انہوں نے سنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کی بھی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، حاسدین سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو خوب ترقی دے۔ آپ سبھی حضرات بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ جو جس لائن سے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو آیت نور میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، رگے خون ہڈیاں پٹھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ضروریات اور حاجات بھی خود رکھی۔ طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے وجود کے اندر قائم فرمایا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی حاجت ہر وقت رہتی ہے۔ بھوک ستاتی ہے، روٹی کی ضرورت ہے، پیاس ستاتی ہے، پانی کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اور دیگر ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت کی چیزیں ہمارے اندر رکھی پھر ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ جو ضرورت کی چیزیں تھی اس کو بھی پیدا فرمایا، اور اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمایا جب دنیا میں انسان ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا تھا، جب کرے ارض پر انسان لاکھوں کی تعداد میں تھا وہ بھی کھا پی کے پیٹ بھر کے سوتا تھا۔ اب پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ حکومتوں کو فکر ہوتی ہے، انتظامیہ کو فکر ہوتی ہے، آبادی بڑھ گئی۔ مسلمانوں بولو زور سے بے شک، جو بڑھانے والا ہے اسے کبھی کوئی فکر نہیں۔ امریکہ والا کوئی چیز بنائے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے بندہ کتنی حسین چیز بنائی، جاپان والا چائنا والا کوئی چیز بنائے کہاں کتنی حسین چیز بنائی۔ جس ذات نے ان ساروں کو عقل دے رکھی ہے اس کے کمال کی طرف ہمارا کبھی ذہن نہیں جاتا۔ مشین بنانے والوں کی تعریف کریں گے، کپڑے بنانے والوں کی تعریف کریں گے، لیکن جس ذات نے انسانوں کو ذہن دے رکھا ہے، جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے رکھا ہے، اس ذات کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، دن نکلتا ہے رات اوجل ہو جاتی ہے، رات آتی ہے دن چھپ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں، کبھی تصادم نہیں، کبھی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز میرے نظام سے چلتی ہے۔ ارے او میرے بندے، میرے نظام میں کبھی کوئی غلطی نہیں، تیرے نظام میں ہر وقت غلطی رہتی ہے۔ بناتا ہے کوئی چیز فائدے کے لیے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، بناتا ہے کوئی چیز دوسرے کو مارنے کے لیے، کبھی اسی چیز پہ تیرا ہی خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، درختوں کا پتا پتا پیدا کرنے والا میں، زمین کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، ریت کا ایک ایک ذرہ بنانے والا میں،
بابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا سارا خاندان سویا پڑا تھا۔ لما خلقت بیدی، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے او میرے بندے میں اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا کرتا تھا، ایثار کے لیے بنایا، ہمدردی کے لیے بنایا، میری عبادت کے لیے۔ کروڑوں فرشتے بہت اچھے تھے، بیت المعمور میں کروڑوں فرشتے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی، نہ چھٹی مانگے، نہ پسینہ آئے، نہ بیوی مانگے، نہ بچوں کی طلب کرے، نہ کھانا مانگے، نہ پانی مانگے، کروڑوں فرشتے سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں، کروڑوں فرشتے بیت المعمور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، کروڑوں فرشتے ولا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ارے وہ میرے بندے میری عبادت کے لیے تو میرے نوری فرشتے اچھے تھے، نہ کبھی تھکن ہو، نہ کبھی پانی مانگے، نہ پیاس لگے، کبھی بھوک لگے، نہ کبھی بیوی کی طلب کرے، نہ بچوں کی طلب کرے۔ میں نے تو تجھے صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میں فرشتوں سے کہہ سکوں جنہوں نے کہا تھا الہی انسان نہ بنانا، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے، میں نے تجھے اس لیے بنایا تاکہ میں نوری فرشتوں کو کہہ سکوں میرے نوری فرشتوں دیکھو میرے بندے کو ساری آرام کی چیزوں کو چھوڑ دیا، بیوی کے پہلو کو چھوڑ دیا، ساری آرام کی چیزوں کو چھوڑ کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر میرا بندہ تہجد میں میرے سامنے کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھتا ہے۔ ایثار کے لیے بنا ہے، ہمدردی کے لیے بنا ہے کہ انسان کے لیے ہمدردی کرے۔ بدقسمتی سے جس معاشرے میں بھی ہم جی رہے اتنا شفاف اور بے رحم معاشرہ ہے کہ انسان کے لیے چھرا بن گیا۔ جتنی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادات اور نوافل کی بھی نہیں دی، اس سے زیادہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کی دی۔ آج ہمارے اخلاق دیکھو، ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازار میں سود سٹا، حکومت کے نام پر فرانیت، جھوٹ شراب جوا، ماں باپ کی نافرمانی، مسجد میں ممبر و محراب کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑا۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا؟ اور میرے نبی کی تعلیم مسلمانوں اتنی عام تھی کہ ضروری نہیں کہ صرف ماننے والا ہی فائدہ اٹھائے۔ آپ تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر بوڑھا مسافر آیا اور آ کر کے کہنے لگا نبی اللہ تیرے دین کو نہیں مانتا، تیرے خدا کی توحید کو نہیں مانتا، تیری رسالت کو، تیری نبوت کو نہیں مانتا، کافر ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، بوڑھا ہوں، مجھے ایک سواری دو تاکہ میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یہ تو وہ تنگی کا زمانہ، وہ کافر بوڑھا مسافر سواری مانگنے آیا، جس کھجور کے دانے کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کے دانے کو چوس کے صحابہ روزہ افطار کرتے تھے۔ پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، ان کی حالت کا قرآن گواہ ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ ان کی حالت کا قرآن گواہ ہے۔ ارے اللہ خود گواہی دیتا ہے، تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، پانی نہیں، راشن نہیں، روٹی نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی نہ تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی
بات نکلی، ہمارا نبی سچا، خدا سچا، قرآن سچا۔ تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تلواریں چل رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، عربستان کی چلچلاتی دھوپ ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر خود اپنے پاؤں کے نیچے تلووں میں ہاتھ پھیر رہے۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے، آخری وقت ہے، دم نکل رہا ہے، صحابہ کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، صدق اللہ ورسولہ، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا۔ خدا کی قسم 1,29,000 صحابہ کا قافلہ گزرا ہے، کوئی ایک مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے دکھوں کی وجہ سے قرآن سے غداری کی ہو۔ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو بلال حبشی کے پاس تھا، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو سمیہ کے پاس تھا، وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو عمار بن یاسر کے پاس تھا۔ پھر اتنا فرق کہاں سے ہو گیا؟ بلال کی کہانی نہیں پڑھی جن کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا؟ سمیہ کی کہانی نہیں پڑھی؟ اسی قرآن کے پیچھے ظالم ابو جہل نے پرچھا مارا، جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ اسی قرآن کے پیچھے زنیرہ کی کہانی نہیں پڑھی؟ ظالموں نے آنکھوں میں نیزے چبھائے، نابینا کر دیا۔ اسی قرآن کے پیچھے عمار ابن یاسر کو مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، گھوڑے کی ٹاپو سے بندھوا کر جسم کے پرخچے اڑائے گئے۔ کیسی کہانیاں! روزانہ گردنیں کٹ رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، روزانہ ہزاروں صحابہ کی گردنیں کٹی، ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے دین سے، قرآن سے غداری کی۔ 6,666 قرآن کے آیت وہ ہمارے پاس ہے۔ درختوں کے پتے بھی نہیں تھے، پانی خندق سن ہجری 4 میں جو غزوہ ہوا، پانی نہیں تھا، دھڑا دھڑ صحابہ کرام زمین پر پڑ رہے۔ ایسی تنگی، وہ کافر بوڑھا مسافر آگے کہتا ہے ایک سواری دو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئے، میرے غازی، میرے مجاہد، میری جماعت تو بڑی تنگ دست ہے، کہاں سے سواریاں لائے؟ ایسی تنگی، 24 ٹکڑے کیے گئے۔ امیر حمزہ حضور کا چچا قریش خاندان کا ہے، 24 ٹکڑے کیے گئے۔ جب 24 ٹکڑے جوڑے گئے، ایک کفن کی چادر بھی پوری نہیں ہے۔ چہرہ ڈھانپتے پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے چہرہ کھل جاتا ہے۔ میرے نبی نے روتے ہوئے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈھانپ لو، پاؤں میں اس کھیر نامی گھاس ڈال دو۔ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر گئے، کہا بیٹی اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے جیسی آواز آئی، ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر رحمت اندر پھینک دو۔ اندر چادر پہنچائی، پھر اندر گئے، کہا بیٹی چادر کیوں منگوائی؟ کہا آج تیری لخت جگر کے پاس بدن چھپانے کے لیے پوری چادر بھی نہیں ہے۔ مصلی پہ کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ اٹھی، 5 مرتبہ گری، سلام سے فارغ ہوئی۔ میرے نبی نے پوچھا لگتے جگر، نور نظر کیوں بار بار اٹھتی ہے، گر پڑتی ہے؟ فرمانے لگی ابا جان آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ وہ کافر بوڑھا مسافر، کیسا زمانہ، سواری دو۔ اور وہ خود کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، تیری رسالت کو نہیں مانتا، تیری نبوت کو نہیں مانتا۔ سیور والو اپنے دل کی آنکھیں کھولو، وہ اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سامنے سے کہہ رہا ہے میں کافر ہوں۔ آج زمانے کا مسلمان بھی صحیح صحیح بات نہیں کرتا، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا۔ مولانا ڈرایا نہ کرو، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا زبانیں کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ نشانی ہوگی یہ دنیا میں کاروبار میں اکثر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کافر بوڑھا مسافر آ کے اپنا مذہب خود بتلا رہا ہے، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، تیرے دین کو، تیرے قرآن کو، تیرے خدا کو نہیں مانتا، لیکن میں نے سنا ہے تیرا اخلاق اچھے، ہر سن تیرا اخلاق کا چرچا ہے۔ ایک سواری دو تاکہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، قربان جاؤں آمینہ کے در یتیم کے اخلاق کریمانہ پر۔ آپ کھڑے ہوئے
اور یہ سوال نہیں کیا کہ کوئی ہے جو اسے سواری دے دے، اللہ اسے اتنا ثواب دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا انعام دے گا۔ خود کھڑے ہوئے صحابہ کے بیچ میں اعلان فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ مجھے سواری کی ضرورت ہے، ایسے ہی مفت سواری نہیں مانگتا۔ آمینہ کا در یتیم کہتا ہے، آج مجھے جو سواری دے گا کل جنت الفردوس میں خدا سے اعلیٰ درجے کی سواری لے کر کے دوں گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی اونٹ کی نکیل حضور کے ہاتھوں میں دے دی۔ حضور نے وہ اونٹ کی نکیل کافر بوڑھے مسافر کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا، جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے۔ سواری مل گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے، ایک چادر اگر مل جائے نا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آج زمانے کا مسلمان ہوتا تو وہ سواری بھی واپس چھین لیتا۔ انگلی دی تو نے پورا ہاتھ پکڑ لیا، ٹھیکہ لے رکھا ہے، تیرے لیے فیکٹری کھول رکھے، ہاں دعوے کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج زمانے کا مسلمان ہوتا وہ سواری بھی واپس لے لیتا۔ قربان جاؤں میرے نبی کے اخلاق پر، جن کے اخلاق کے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجھ خدا کو تیرے اخلاق کریمانہ کی قسم۔ صحابہ کے بیچ میں پھر کھڑے ہو گئے، کون ہے جو آج مجھے چادر دے، کپڑا دے؟ کل قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن، پریشانی والے دن، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، سورج ایک میل قریب ہوگا، پوری زمین تانبے کی ہوں گی۔ ایسے ہمہ ہمی والے عالم میں کالی کملی والا وعدہ کرتا ہوں، اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی سر کی چادر اتاری، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دی۔ آپ نے اس کافر بوڑھے مسافر کے ہاتھوں میں دے کر کے فرمایا، جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے۔ کتنی چیزیں ملی؟ 2، سواری ملی، کپڑا بھی مل گیا۔ تو وہ تیسرا سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑا دور سے آیا ہوں اور ابھی بہت دور جانا ہے، میرے پیٹ میں شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اگر 2 روٹی مل جائے نا تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ مسلمانوں اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ شرح محدثین نے لکھا ہے 400 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو، جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ۔ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ دین والے تو یہ تھے، قرآن والے تو یہ تھے، اسلام والے تو یہ تھے، اور آج کا مسلمان بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ اے سی والی مسجد میں مکمل کے مصلی پر گرمی سردی کے مطابق پانی دستیاب ہے، سرد گرم، اب بطور فیشن آج کا جوان کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ ہمارے لیے مشکل ہے، کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا، جن کے جسم پر 80 زخم آئے، پھر بھی دوپہر میں کربلا کی مٹی سے تیمم کر رہے، کیا فرق پڑتا؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ نہیں، اگر آج کربلا کے میدان میں نماز چھوڑ دی، کل کوئی سیہور والا یہ نہ کہے نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں نماز چھوڑی تھی۔ انہوں نے نہیں چھوڑی نماز۔ ہمارے لیے مشکل ہے، سمیہ کے لیے مشکل۔ آج کی بطور فیشن آج کی جوان لڑکی کہتے ہیں دن پر چلنا بہت مشکل۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو ہزاروں صحابہ کی قیمے نہ کیے جاتے۔ یہ قرآن یہ ہمارے حق میں بھی سفارش بن سکتا ہے، ہمارے خلاف بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ چھوڑ دیا ہم نے قرآن۔ کون سا جوان ہے ماہ سیام کو چھوڑ کر پابندی کے ساتھ روزانہ صرف سورہ یاسین کا ختم کرتا ہو؟ اس لیے تو کٹ رہے پوری دنیا میں 56-57 اسلامی حکومتیں، پوری دنیا کی آبادی 5.5 ارب، ان میں سے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ قابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، 56-57 اسلامی ریاستیں۔ دیکھو مسلمان کیسے گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ 400 سے زیادہ صحابہ کا مجمع، ایک صحابی ایسا نہیں جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو۔ وہ کافر بوڑھا مسافر مایوس ہو کر جانے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اس کافر بوڑھے مسافر کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے چل میں تجھے ایسی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں، ایسی
चौखट पर ले चलता हूँ, तुझे वहां से कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। अरे ओ मुसलमानों, सलमान फारसी उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को दौलत कदे पर नहीं ले गए, मालदारों की चौखट पर नहीं ले गए, अरे अमीरों वजीरों की चौखट पर नहीं ले गए। उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दहलीज पर ले गए। आवाज लगाई, नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरे नजर, ए काफिर बूढ़ा मुसाफिर तेरी चौखट पर खड़ा है, अगर आज इसका पेट भरना है अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ सदका कर दो। अंदर से रोने जैसी आवाज आई, अरे ओ नबी के दीवाने, तुझे मालूम होना चाहिए, बाहर गली में देख ले, हसन का चेहरा देख ले, हुसैन का चेहरा देख ले, इन फूल जैसे चेहरों पर भूख ने ऐसा हमला किया, चेहरे बिगाड़ के रख दिए, आवाज निकलनी बंद हो गई। पहले बराबर था, बिगाड़ दिया। अंदर से आवाज आई, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, कहा नबी के दीवाने बाहर गली में देख, हसन का चेहरा देख, हुसैन का चेहरा देख, इन फूल जैसे चेहरों पर भूख ने ऐसा हमला किया कि चेहरे बिगाड़ के रख दिए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मायूस होकर उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को लेकर जब वापस लौटने लगे, तो फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार के दी, कहा जा इस मेरे सर की चादर को मंडी में ले जा, शमऊन यहूदी नाम का एक व्यापारी होगा, उसको मेरे सर की ये चादर देना और कहना ये पैगंबर की बेटी की सर की चादर है, गल्ला मंगवाया है, गल्ला ले आ, उसको गूंद आटा पीस कर रोटी बनाकर उस बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी। कल उठकर कोई ये ना कहे मुस्तफा की बेटी की चौखट पर एक बूढ़ा मुसाफिर भूखा लौटा था। सर की चादर उतार के सलमान फारसी को दी। सलमान फारसी मंडी में गए, शमऊन यहूदी से कहा ये पैगंबर की बेटी की चादर है, उसने थोड़ा सा गल्ला मंगवाया है, गिरवी रख, पैसा आएगा, चादर वसूल कर लेंगी। गल्ला तोलता भी जाता है, शमऊन यहूदी रोता भी जाता है। सलमान फारसी पूछने लगे, अरे पैगंबर की बेटी की चादर है, तू क्यों रोता है? कहा मैंने अपनी तौरात में पढ़ा था, आखिरी पैगंबर की बेटी की चौखट पर एक बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए पैगंबर की बेटी अपने सर की चादर गिरवी रखेगी किसी यहूदी के पास। मुझे यकीन हो गया पैगंबर सच्चा है, ये पैगंबर की बेटी की चादर है। और वो बदबख्त यहूदी में निकला। उस जमाने के यहूदियों को अपनी आसमानी किताबों के इशारों पर ईमान था। आज हमारे दामन में पूरा कुरान है, फिर भी कुरान के दस्तूर पर हम नहीं चलते। जब सलमान फारसी गल्ला लेकर वापस आए तो वो शमऊन यहूदी कहने लगा, ओ नबी के दीवाने ऐसे ही न जा, मुझे भी ले चल उस चौखट पर, कहीं ऐसा ना हो वहां जाने से पहले अगर यहाँ धूप कब्ज़ हो गई, दम निकल गया, मेरी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएंगी। उलमाए किराम ने लिखा है सलमान फारसी के साथ वो शमऊन यहूदी दरबारे रिसालत में पहुंचा, वो यहूदी भी मुसलमान हो गया और वो काफिर, वो बूढ़ा मुसाफिर भी मुसलमान हो गया। ये मेरे नबी का अखलाक थे। और आज हमारे अखलाक देखो, सूद मुसलमान पहला नंबर, शराब मुसलमान पहला नंबर। अल्लाह के नबी मेराज पर गए, कुछ लोगों को देखा पेट मटकों की तरह फूले हुए, सांप बिच्छू रेंग रहे। कहा जिब्राइल अमीन से, ये कौन लोग है? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, वो मालदार है जो गरीब को फीसद पर पैसा दिया करते। तन्नूर में नंगे मर्द और औरत जल रहे, आग ऊपर को आती, ये ऊपर आती, आग नीचे को जाती, ये अंदर को चले जाते। पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते थे। ज़ीना, बदमाशी, औरियानियत, नंगा नाच, नौजवान नस्ल आधी आधी रात तक फिल्म, फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग, व्हाट्सएप पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग, ये तो मुकाफात अमल है, गेंद की तरह है। अगर तुमने नजर आवारी की, अगर किसी गैर की लड़की पर नजर डाली, इसका खमियाजा तुम्हारे घर की माएं और बहनें भुगतती है। हाथों में जुल्म, पेट में लुक में हराम के, पांव गलत सिमट जा रहे, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, जुबान पे गाली, आंखों में आवारगी, सारा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है।
بڑی بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے میرے اور آپ کے دامن میں ایک صحیح سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکے، بس اللہ تعالیٰ اسی رات اور قرآن کے ختم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ ایک اور روایت اخلاقیات کے بارے میں، مشکات شریف کی روایت ہے، جنگ بدر سب سے پہلا معرکہ ہوا کافروں اور مسلمانوں کا، 313 تھے مسلمان، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ جب شام کا وقت ہوا مسلمانوں کو کامیابی ملی، 70 کافر پکڑے گئے تھے، 70 قیدی گرفتار ہوئے تھے۔ جب شام کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو آج میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کافر ہے، قیدی ہے، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ہمارے مہمان، میرے مہمان۔ آج تو ہماری شادی میں کوئی نہ آیا، اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے، ماشاءاللہ موت تک کچہری میں لڑتے رہے۔ میرے مہمان کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ مشکات میں روایت موجود ہے، ایک صحابی اٹھے اور ایک کافر قیدی کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، گھر والی سے پوچھا کھانے کی مقدار کیا ہے؟ کہا ایک ہی روٹی ہے، بچے بھی بھوکے، میں بھوکی، آپ بھی بھوکے ہوں گے۔ کہا بچوں کو لوری سنا کے سلا دو اور تو بھی سو جا، اور یہ جو روٹی ہے نا وہ کافر قیدی کے سامنے، مصطفیٰ کے مہمان کے سامنے رکھ دے، اور میرے سامنے دسترخوان میں چھابڑے میں پتے رکھ دے۔ وہ کہ دسترخوان پر کافر کی چھابڑے میں پلیٹ میں روٹی ہے، مسلمان سپاہی کی پلیٹ میں درختوں کے پتے ہیں۔ وہ کافر کہنے لگا میں پتے چباؤں گا، تو روٹی کھا، میں تو کافروں کا کفر کی بات نہ کر، آج تو میرے مصطفیٰ کا مہمان ہے، ہم تو مہاجر ہیں، ہمارے پیٹ تو پتے چبا لیں گے، تم امیر قسم کے لوگ ہو، تمہارے پیٹ یہ ہضم نہیں کریں گے، تو روٹی کھا، میں پتے چباؤں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگلے دن بھی یہی معاملہ ہوا، کافر نے روٹی کھائی، مسلمان سپاہی نے پتے چبائے۔ تیسرا دن کافر کہنے لگا آج میں پتے چباؤں گا، تو روٹی کھا، کہا نہیں آج نہ، کہا پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ ایک اور مسلمان سپاہی ایک کافر قیدی کو لے گئے، گھر والے سے پوچھا کھانے کی کیا مقدار ہے؟ کہا تھوڑا سا کھانا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، مہمان کو لایا ہوں، اس کے سامنے رکھ دے۔ اس زمانے کا دستور تھا، عرب لوگ مہمان میزبان اکٹھے دسترخوان پر کھانے بیٹھتے تھے۔ کہا دیکھ گھر والی سے کہہ رہا ہے اور مسلمان سپاہی یہ مجھے اصرار کرے گا اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانے بیٹھنے کو، تو ایک کام کرنا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، میں خالی اپنا ہاتھ اندھیرے میں اپنے منہ کی طرف لے جاؤں گا، اسے یہ احساس دلاؤں گا کہ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک کافر قیدی کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک مسلمان سپاہی خالی اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلکم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورکم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسکم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ وہ میرے محبوب تیری شان تو بڑی نرالی ہے، تیرے اخلاق تو بڑے نرالے، تیرے دیوانوں کا کیا کہنا، ایک کافر قیدی کا پیٹ بھرنے کے لیے تیرا مسلمان سپاہی خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے یاد آئی، اتنی پسند آئی، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جنت ان کی، یہ جنت کے کیا اخلاق، پیغمبر کی بات سنائی، بیٹی کی بات سنائی، صحابے کی بات سنائی، 1000 سال کے بعد ایک بہت بڑے پیر کی بات سناؤ، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا اللہ والا گزرا ہے، دین کے لیے فاقے جھیلے، مصیبتیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی، موت آئی، مدینہ منورہ میں جگہ ملی، حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں جگہ ملی۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ آج تو مدینے کو جائیں گے تو جانے سے پہلے کہیں کہ مولانا دعا کرنا سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤ، جانے سے پہلے تو واپسی کی سلامتی کی دعا کروا دے، جیسے نعوذ باللہ روزانہ 70,000 بم پھٹتے ہو، یہاں کیا کریں گے، مر جائیں گے، وہاں بستی میں رکھا کیا ہے، وہاں مر جائیں گے، ہاں سیدھی جنت، 10,000 نبی کے جرنیل کرنیل سوئے ہوئے جنت البقیع میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ مولانا مظفر
کاندھلوی، کاندھلے سے پانی پت چلے. اس زمانے میں تو یہ سواریاں بھی نہیں تھی، اتنے وسائل اور اسباب بھی نہیں تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے. تو کاندھلے سے پانی پر چلے، چلتے 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 راستے میں عصر کا وقت ہوا. ایک سنسان بستی علاقہ، ایک مسجد آئی. مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے تو وہ وہاں کوئی نہیں تھا مسجد میں. انہوں نے جھاڑو لی اور پوری مسجد صاف کی، پوری مسجد کی صفائی کی. اور آج تو دیکھو مسجد صاف کرنے والوں کی ہمارے ذہنوں میں تو کوئی عزت ہی نہیں. حالانکہ مشکات شریف کی روایت ہے وَلَا تَسُبُّ الدِّينَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک تینکا اگر مسجد میں پڑا ہوا کسی نے اٹھا لیا، میرے نبی نے فرمایا موٹی آنکھوں والی حوروں کا حق مہر ہے. اگر مسجد صاف کرتے کرتے اگر گرد و غبار اگر چہرے پر پڑ گیا تو اس کی آگ حرام. المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن بلال حبشی کی صف میں ہوں گے، سب سے اونچی گردن والے ہوں گے مؤذن. ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں. ان کی آواز کو سبزی فروش کی آواز کی طرح مت سمجھو. ہمارے یہاں اس کا احترام نہیں ہے، خدا کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے. خیر، وہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے مسجد کی صفائی کی. اکیلے کوئی آیا نہیں، عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کا وقت ہوا کوئی نہیں آیا، عشاء کا وقت ہو گیا ایک آدمی آیا، مولانا کو دیکھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد 3 روٹیاں لے کر کے آیا. کہا مولانا یہ 3 روٹیاں میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کھا لیجئے. تو مولانا کو بھوک بھی لگی تھی، 3 روٹیاں کھائی، تھکن بھی تھی. کہا چلو آج یہیں لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. رات کو سو گئے، 3 روٹیاں کھا کر، تھکن بھی تھی، جلدی سے نیند بھی آ گئی. رات میں 3 مرتبہ خواب میں کالی کملی والے کا دیدار کیا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب فرما. 3 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. صبح کو اٹھے، خوشی کی انتہا نہ رہی، سوچنے لگے بڑی بابرکت مسجد ہے، بڑا نورانی علاقہ ہے، یہاں سے تو مجھے جانا ہی نہیں چاہیے. 3 مرتبہ ایک رات میں 3 مرتبہ خواب میں سرکار کا دیدار ملا اور دوسرے دن وہیں پڑے رہے. وہ آدمی رات کو آیا 2 روٹی لے کر. کہا مولانا یہ 2 روٹی کھا لیجیے. 2 روٹی کھائی، پھر سوئے. رات کو 2 مرتبہ کالی کملی والے کا دیدار ملا. پھر تھوڑا کچھ تجسس ہوا کہ یہ بستی اور مسجد کا کمال نہیں ہے تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے. تیسرے دن وہ آدمی 1 روٹی لے کر کے آیا. کہا مولانا یہ روٹی کھا لیجیے. کھائے، سوئے. 1 روٹی. 1 مرتبہ خواب میں سرکار مدینہ کا دیدار ملا. وہ تیسرے دن دے کر کہنے لگا مولانا آئندہ کل آپ یہاں سے چلے جانا. تو مولانا سوچنے لگی اتنے اخلاق والا 3 دن سے میرا پیٹ بھرتا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جانا. حالانکہ اس کی روٹیوں میں اتنی برکت ہے، جتنی روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ خواب میں سرکار مدینہ کا دیدار ملتا ہے. کہا بھائی میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ تو 3 دن سے میرا پیٹ بھرتا ہے، جانے کو کیوں کہہ رہا؟ کہا مولانا مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا کمایا تھا، 3 روٹیاں بن سکے. پہلے دن اپنے حصے کی روٹی لے کے چلا. گھر والی پوچھنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد میں ایک اللہ والا آیا، نورانی چہرہ ہے، بڑا بزرگ لگ رہا ہے، تو اس کو اپنے حصے کی روٹی دینے جا رہا ہوں. گھر والی کہنے لگی تجھے جنت کی پڑی ہے تو مجھے بھی تو پڑی ہے، میرے حصے کی بھی لے جا. معصوم بچہ کہنے لگا ابا نہیں کھائیں گے، امی نہیں کھائیں گے، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے حصے کی بھی لے جاؤ. 3 روٹیاں پہلے دن لے آیا. گزشتہ کل بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے حصے کی دے دی. آج گھر والی کا فاقہ برداشت نہیں ہوا اس سے، اس کے حصے کی دے دی. آج میرا بھی 3 دن کا فاقہ ہو گیا. ڈرتا ہوں کہیں مزید امتحان میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میرا یقین اور قدم ڈگمگا نہ جائے، اس لیے کہتا ہوں مولانا اب تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا، آپ آئندہ کل یہاں سے چلے جانا. مسلمانوں سوچو کتنا نیتوں سے پکتا ہوگا، کتنا حلال پکتا ہوگا. جتنی مرتبہ کھاؤ اتنی مرتبہ کھانا، جتنی روٹیاں کھاؤ اتنی مرتبہ سرکار مدینہ کی زیارت ملتی تھی. اور آج حرام خوری ایسی لعنت معاشرے میں ہے، جتنی روٹیاں کھاؤ اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنتا ہے، جتنی روٹیاں کھاؤ اتنی مرتبہ بدمعاشی کا پروگرام بنتا ہے. ہمارے گاؤں سیور کے پاس سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے، ایک بچہ اٹھا کے لائے گا، پورا ماشاءاللہ پورا ڈنڈا اٹھا کے لے آئے اور گناہ پر دلیر کریں گے. جب تک حلال کسی کا ناجائز پیسہ پیٹ میں نہیں جاتا وہاں تک پیٹ کی آگ نہیں بجھتی. وہ ایک آدمی تھا تو ایک گھونسلوں سے پرندے بچے نکال دیتا، مار دیتا، انڈے پھوڑ دیتا. تو پرندوں نے شکایت کی لائی
یہ ہمارے بچوں کا انڈوں کا نقصان کرتا ہے تو اسے تباہ برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آئندہ کل میں اس کو برباد کر دوں گا. آئندہ کل وہ صبح کو 2 روٹی لے کے نکلا, راستے میں ایک بھوکا مسافر ملا, اس نے سوال کیا تو اس نے 2 روٹیاں کھلائی. تیسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک گھوم رہا تھا, پرندوں نے کہا الہی تو نے تو کہا تھا کل اس کو برباد کر دوں گا, یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت پھر رہا ہے. کہا ادھر زیادتی کی, ادھر میرے بندے کا پیٹ بھرا, اس کو تباہ کرنے میں مجھ خدا کو شرم آتی ہے. یہ اخلاق ہے, یہ تعلیم ہے. بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو, غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو, یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بیٹا نہ کہو. کہاں ہے تعلیم؟ ارے بعض دفعہ تو کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے جنت دی ہے. بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت جا رہی ہے کنویں کے پاس سے, کتا ہے شدت پیاس میں تڑپ رہا ہے, زبان لٹک رہی ہے. جسم فروش خاتون, اس کو رحم آیا, اس نے اپنا دوپٹہ نکالا, اس کی رسی بنائی, ڈول نکالا اور اس کا جوتی نکالی, اس کا ڈول بنایا, پانی نکالا, اس کتے کو پلایا. 10 قدم دور نہیں گئی تھی, حاتب سے آواز آئی تو ہے تو بڑی سیاہکار, تو ہے تو بڑی بدکار, تو ہے تو بڑی گنہگار, تو نے میری ایک گنگی مخلوق پر رحم کیا جب میں نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی. اور مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو کوٹھڑی میں بند کر رکھا تھا, پابند صوم و صلات کی نماز پڑھتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, ایک بلی کو کوٹھڑی میں بند کر دیا, نہ پانی دیا نہ دانا دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو جا کر کے دو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جائے. بلی کو مارنے پر جب اللہ جہنم دے سکتا ہے, آج مسلمان کی گردن کاٹتا ہے, مسلمان کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے, مسلمان کی زمین ہڑپ کرتا ہے, کیا اللہ ایسے ہی جنت دے دے گا؟ آج جس معاشرے میں ابھی ہم جی رہے, یہ وہی معاشرہ ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا, قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا. کیا اس دور سے ابھی ہم نہیں گزر رہے؟ کیا یہ قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھنے کے لیے اللہ نے اتارا تھا؟ 2 چیزیں ایسی ہے, مسلمان اگر مضبوطی سے تھام لے, خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا وہ کبھی زمانے میں رسوا نہیں ہوں گے. ایک میرے نبی کی پیاری نرالی زندگی اور ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے. دونوں چیزوں کو چھوڑ کے رکھا ہے. نہ زندگی میں سنت ہے, نہ زندگی میں ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہے. داڑھی تو ایسے منڈوا دے جیسے نعوذ باللہ 70,000 میں کیا ملتی ہے. ہمارے یہاں تو, تمہارے یہاں کو تو پتہ نہیں, اس لیے شاید کوئی داڑھی منڈواتا ہوگا کہ صبح کو ناشتے کے لیے بیٹھے تو گھر والی کہیں یہ نہ کہے روٹی دیتے ہو بابا جی روٹی چبا لو. کتنے لوگ ایسے داڑیاں منڈواتے ہیں. ایک صرف میرے نبی کی یہ سنت نہیں, 1,44,000 انبیاء, کسی صحابی نبی کے بارے میں نہیں ثابت کر سکتا کسی نے داڑھی کتروائی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کو قبر میں دفن کیا گیا. منکر نکیر آئے, کہا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بازو والا فرشتہ کہنے لگا تو اسے پوچھ رہا ہے کہ من ربک, تیرا رب کون ہے؟ دیکھتا نہیں اس کے چہرے پر ایمان کا نور چمک رہا ہے, دیکھتا نہیں اس کے چہرے پر ایمان کا نور چمک رہا ہے. مسلمانوں نیت کرو, زندگی میں جب تک سنت نہیں ہوں گی گھروں میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں مولانا بچے افلاطون بنے ہوئے, بچے ہماری نہیں سنتے, کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے, یہاں امی ٹھیک ہوتی ہے بچی بیمار ہو جاتی ہے, بچی ٹھیک ہوتی ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے, سارا پیسہ علاج معالجے میں چلا جاتا ہے. ہم نے رب کی نہیں سنی, پھر ہمارا رب ہماری کہاں سے سنے گا؟ جس طرح پابندی کے ساتھ ماہ سیام میں نمازوں کی پابندی کی, قرآن کی تلاوت, سننا سنانا, پڑھنا پڑھانا, اسی طرح نیت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ماہ سیام تک ہم اپنا یہی معمول رکھیں گے, تب جا کر یہ ہمارا پروگرام کامیاب ہے, ورنہ تضیع وقت کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے, منتظمین کو خوب برکت عطا فرمائے, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. حفاظ نے جو تمہارے سامنے پورا مہینہ قرآن پڑھا, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اگر ان سے کوئی
جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی دور فرمائے، میرا آنا میرے ساتھیوں کا آنا بھی باعث خیر بنائے، آپ کی حاضری میری حاضری کو قبول فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ مولا کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم بڑے پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں یا اللہ جان کر انجان کر جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ جو گناہ ہم کو یاد ہے وہ بھی معاف کر دے، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ بڑی یا اللہ بابرکت رات ہے، یا اللہ اگر یہی وہ لیلۃ القدر ہے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے تو پہلے آسمان پر ہے، یا اللہ تو اپنے بندوں کی یا اللہ ندا کو سنتا ہے، یا اللہ پاپی مجرم یا اللہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے، یا اللہ آج تیرے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کی اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اس مجمع میں کتنے بوڑھے لوگ ہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں تجھے شرم آتی ہے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا اللہ اس میں کتنے جوان ہیں، 100 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں تجھے ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے، یا اللہ آدھے سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، کتنے معصوم بچے ہیں جن کی تو ابھی فائل بھی نہیں بنی، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی معصومیت کے واسطہ، یا اللہ آج کی رات میں ہم سب کو معافی دے دے، یا اللہ معافی کا پروانہ دے دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہمارے پاس کوئی ایک صحیح سجدہ نہیں ہے، ایک نیکی نہیں ہے تیرے سامنے پیش کر سکے، ہاتھوں میں ظلم ہے، زبان پہ گالی ہے، آنکھوں میں آوارگی ہے، پیٹ میں لقمے حرام کے ہے، نیتوں میں فساد ہے، ذہنوں میں بدمعاشی ہے، پاؤں غلط سمت جا رہے ہیں، پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ تو
تیرے نبی کے ہے اللہ وسیلے سے ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ختم قرآن کا موقع ہے یا اللہ ان حفیظ نے ان حفاظ نے پورا مہینہ یا اللہ بڑی دلچسپی سے خوش الحانی سے ادب کے ساتھ یا اللہ تیرا قرآن پڑھا یا اللہ ان کے پڑھے ہوئے قرآن کا واسطہ یا اللہ ختم قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ جانے میں ان سے کوئی خطا ہو گئی ہو غلطی ہو گئی ہو یا اللہ اپنے فضل سے تو معاف کر دے ان کے پڑھنے کے صدقے میں پوری امت مسلمہ پر یا اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ پریشان حال ہے یا اللہ شمال سے جنوب تک مغرب سے مشرق تک یا اللہ 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں یا اللہ مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہے یا اللہ برما کے مسلمانوں کے حالات کو درست فرما فلسطین شام کے مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما یا اللہ بے شک یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم وہاں یا اللہ راشن آٹا پہنچائے ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے ہم تیرے سامنے یا اللہ اس کی حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ان کی ایمان کی اور خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اس شہر میں اس بستی میں اس علاقے میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما جو لوگ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما حسنات کو قبول فرما سیئات کو تیرے محبوب کی زلفوں کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو جیلوں میں محبوس ہے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما جو جوان بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما ان کو اچھے رشتے میسر فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کے ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے تیرے قرآن سے عشق نصیب فرما یا اللہ تیرے محبوب کی سنتوں پر مٹنے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ قرآن کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے تیرے محبوب نے کہا تھا طائف کے میدان میں یا اللہ اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ہمارے لیے دعا مانگی تھی یا اللہ آج ہمارے گھروں سے اسی کی سنت کا جنازہ نکل گیا گرمی کا موسم تھا عربستان کی چلچلاتی دھوپ تھی اونٹنی پر بیٹھ کر تیرے نبی نے کہا تھا الہی قیامت میں پوچھ لینا لیکن دنیا میں میری امت کی شکل نہ بگاڑنا یا اللہ اسی کا تو نتیجہ ہے ورنہ کون سا گناہ ایسا ہے جو پچھلی قومیں کرتی تھی ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے تیرے نبی نے دعا نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی بندر خنزیر ہوتے یا اللہ تو نے تیرے نبی کی دعا سنی تھی آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں اسی نبی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمیں صاف ستھری زندگی عطا فرما تقوی کا نور